یہاں سے ماحول بنانا ہے کہ میرے جوان ساتھیوں، یہ جو وقت ملا ہے نا، بہت قیمتی وقت ہے، یہ ایک بار چلا جائے گا نا، دوبارہ نہیں ملے گا، اس چیز کو غنیمت جانو۔ کیا آج آپ اپنی اس جوانی پر غرور کر رہے ہو؟ تم آج اس جوانی کے اوپر فخر کر رہے ہو کہ آج ہم قوت والے ہیں؟ آج آپ قوت والے ہیں، لیکن کل کے دن آپ کمزور بھی ہوں گے، کل کے دن آپ کی سانسیں رک بھی جائیں گی، کل کے دن آپ کے گھٹنوں میں درد آ بھی جائے گا، اور کل کے دن آپ اللہ کا کلام پڑھنے سے دور بھی ہو جائیں گے۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، قال الله تبارك وتعالى: ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا رب زدني علما۔ معزز مکرم حاضرین اکرام، پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، ہر قسم کی تعریفیں، حمد و ثنا اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے جس رب نے ہمیں انسان بنایا، انسان بنا کر کے اس رب نے ہمیں مسلمان بنایا، مسلمان بنا کر کے اس رب نے ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلنے والا بنایا۔ فللہ الحمد والمنہ۔ معزز مکرم حاضرین اکرام، ایک بات رکھنا چاہ رہا تھا میں آپ کی اس مسجد کے تھرو بہت سے لوگوں کے سامنے، وہ یہ کہ ہر وہ کام جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، ہمیں چاہیے کہ ہم وہ نہ کریں۔ ایک مثال، تاخراتوں میں ایک ایک گھنٹہ، دو گھنٹے بیانات دینے کا مسئلہ۔ ایک صاحب سے میں نے سوال کیا کہ یہ کیوں کرتے ہیں؟ تو کہے پہلے سے چل لیتے آ رہا ہے، لہذا ہم بھی چلا رہے ہیں۔ وجدنا آباءنا، ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا۔ بھئی ہم جس چیز سے روک رہے ہیں، اگر ہم خود اس چیز پر عمل کریں تو کیا صحیح ہے؟ اب یہ مسئلہ آتا تاخراتوں میں بیانات دینا کیسا ہے؟ تو دیکھیے، سب چیزیں حاضر ہو اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہ کرے تو وہ چھوڑنا ہی بہتر ہے۔ جیسے بیان دینے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ دوسرا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وعظ کریں، نصیحت کریں، بیان کریں تو سننے کے لیے صحابہ اکرام موجود تھے نہیں تھے؟ موجود تھے۔ رمضان کا مہینہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آیا، اور اس رمضان کے مہینے میں تاخرات بھی آئے، 5 آئے، اور کیا تو چیز منع کرتے تھے؟ کیا کوئی چیز نہیں بھئی ایسا کرنے سے کہیں فرض ہو جائے؟ جیسا تراویح کے تعلق سے ہے نا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن پڑھائے، چوتھے دن صحابہ کو بتلایا کہ تمہارا شوق اور جذبہ تو اچھا ہے، اگر اس کو کنٹینیو کر جاتا تو ڈر تھا کہ یہ چیز فرض نہ ہو جائے، اس وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ریگولر نہیں پڑھایا۔ بیانات کے لیے ایسا بھی کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود تمام احادیث چھان کر کے دیکھ لیجیے، تمام احادیث مبارکہ اور قرآن مجید ٹوٹل اٹھا کر کے دیکھ لیجیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تاخراتوں میں چند منٹوں کے لیے بھی نصیحت نہیں کی ہے۔ کتنے منٹوں کے لیے؟ چند منٹ کے لیے بھی نصیحت نہیں کی ہے۔ اب ایک سوال آتا ہے، اچھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، پھر یہ اہل حدیثوں میں یہ چیز کیسے آ گئی؟ آتا نہیں آتا؟ کیونکہ اہل حدیث شروع سے قرآن اور حدیث پر ہی عمل کریں گے، کسی کے راستے کو نہیں لیں گے، نبی کہے تو لے لیے، نبی نے روکا تو رک گئے، جیسا کہ آیت پڑھی گئی وما آتاکم الرسول فخذوہ، نبی جو دے دے وہ لے لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، اس پر پرفیکٹ طریقے سے عمل کرتے ہیں نا اہل حدیث، نبی جس کو روک دے اس سے رک جاؤ۔ پھر اہل حدیث میں یہ چیز کیسا آئی؟ تو اس کا جواب بہت آسان سا ہے، یہ اس لیے آئی کیونکہ گمراہی حد درجے پر تھی، اور مسلمان عام دنوں میں جمتے نہیں تھے، بس ایک مہینہ تھا جس میں مسلمان مسجدوں کو جمتے تھے، اس وجہ سے اس چیز کو لایا گیا تاکہ کچھ علم سیکھ لیں۔ اب ہمارے اسلاف اچھی نیت سے لائے تھے، لیکن وہ لوگ جو تقاریر کے شیدا ہیں، تقریر کرے تک ان کا مزاج ہلکا نہیں ہوتا، ایسے لوگوں نے جو اچھی نیت سے 10-15 منٹ کی جو نصیحتیں تھیں اس کو کیا کیے، گھنٹے میں لا دیے۔
اور ایسا ہی ریگولر ہو رہا، یہ چیز غلط ہے. نبی نے نہیں کیا، نبی نے نصیحت نہیں کی، چند منٹوں کے لیے بھی نصیحت نہیں کی، لہٰذا ہم بھی یہ چیزیں بند کریں گے. یہ چیز اب چونکہ ہمارے اندر آ چکی ہے تو اس چیز کو ہلکے ہلکے سے ختم کرو، کیونکہ لیلۃ القدر ہے نا، یہ عبادتوں کی رات ہے. میں اپنے نوجوان ساتھیوں سے، اپنے بزرگوں سے کہہ رہا ہوں، اپنی ماں اور بہنوں سے کہہ رہا ہوں، اگر آسانی ہے پوری رات جگ سکتے ہیں، باقاعدہ جگ کر کے زیادہ سے زیادہ نوافل پڑھیں، نماز پڑھیں اور زیادہ سے زیادہ دعا کریں. عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتی ہیں، اے اللہ کے رسول، اگر میں یہ لیلۃ القدر پالوں تو کیا کروں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 گھنٹے کا درس نہیں دیا بھائی. کیا فرمایا؟ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. بس اتنی دعا سکھلا دی ہے کہ اگر تمہیں یہ طاقت مل جائے، لیلۃ القدر کی رات مل جائے، اس رات میں تم سب سے زیادہ دعا کرو. نبی نے دعا کا حکم دیا، ہم نے پورا تقاریب کا ماحول بنا لیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. اہل حدیث آج ہمارے اس گدوال کے مدینہ مسجد کے یوٹیوب چینل کے ذریعے تمام اہل حدیثوں سے گزارش کی جا رہی ہے اس چیز کو کم کریں، خاص کر راتوں میں کم کریں. چلو بھائی ہر روز تراویح کے بعد بیٹھ رہے ہیں، یہ علم کے لحاظ سے چل سکتا ہے، ایک نائیے سے کر سکتے ہیں کیونکہ فری ہو جاتے ہیں، لیکن یہ راتوں میں مناسب نہیں ہے، ہرگز مناسب نہیں ہے. حاضرین اکرام، اب آپ سوال کریں گے، پھر آپ کہیں کو بول رہے ہیں بھائی آتا بھی سوال آتا نہیں آیا کیا؟ ابھی جب آپ کو اتنا اچھا معلوم ہے فوراً کہہ کے چھوڑ سکتے ہیں. تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ یہ چیز ہمارے اندر عام ہو چکی ہے، اور میں زیادہ دیر نہیں، چند منٹوں کے لیے کہوں گا. بعض لوگوں نے فرمائش کی نہیں 1.5 گھنٹہ کیجیے، بعض ساتھیوں نے کہا نہیں 1 گھنٹہ کیجیے، بعض ساتھیوں نے کہا کم از کم آدھا گھنٹہ تو کیجیے، کیونکہ یہ ماحول بن چکا ہے، اس کو کم کرنا ہے تو آپ اپنی طرف سے کیجیے. اس وجہ سے چند منٹوں کے لیے، اور آج ایک اہم بات بتلانی ہے، اس وجہ سے کر رہا ہوں جی. تو آپ اپنی طرف سے اس چیز کو کم کیجیے. اب آج کل کے لوگ کہتے ہیں اگر ہم ایک اور راؤٹ آتا ہے، اگر ہم بیانات نہیں کریں گے تو ہمارے جو جوان ساتھی ہیں یہ اور مسجدوں کے باہر اپنی رات گزاریں گے. اچھی ہے نا بات، ان کو مسجد میں رکھنے کے لیے یہ کر رہے ہیں. دوسری بات کیا بولتے ہیں، یہ اب باہر فضول کھیلنے کودنے کے بجائے، وقت برباد کرنے کے بجائے اگر ادھر بیٹھ کے 4 اللہ کی باتیں سن لے تو کیا ہوتا؟ اچھی بات ہے نا. تیسری بات کیا بولتے ہیں کہ ان سب کو علم دینا مقصود ہے، علم دینے کے لیے دوسرے اوقات رکھ سکتے ہیں. دوسرا، ہم پر یہ واجب نہیں کیا گیا ہے کہ سب مسلمانوں مسجدوں میں بند کرو. جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہے، جو ان راتوں کی اہمیت فضیلت جان کر کے عبادت کرنا چاہتا ہے تو وہ خود بخود مسجد کو آئے گا. بعض لوگوں کی جانب سے میں نے یہاں تک سنا کہ میں یہ مساجد کو اس لیے نہیں جاتا کیونکہ وہاں بیانات ہوتے ہیں، مجھے عبادت کا موقع نہیں ملتا، لہٰذا میں فلاں مسجد کو جاتا ہوں، وہاں بیانات نہیں ہوتے اور مجھے پوری رات بھر دعائیں کرنے کا موقع ملتا ہے. تو لہٰذا ہمیں اب یہاں پر ماحول بنانا ہے، یہاں سے ماحول بنانا ہے کہ میرے جوان ساتھیوں، یہ جو وقت ملا ہے نا بہت قیمتی وقت ہے، یہ ایک بار چلا جائے گا نا، دوبارہ نہیں ملے گا. اس چیز کو غنیمت جانو. کیا آج آپ اپنی اس جوانی پر غرور کر رہے ہو؟ تم آج اس جوانی کے اوپر فخر کر رہے ہو کہ آج ہم قوت والے ہیں؟ آج آپ قوت والے ہیں، لیکن کل کے دن آپ کمزور بھی ہوں گے، کل کے دن آپ کی سانسیں رک بھی جائیں گی، کل کے دن آپ کے گھٹنوں میں درد آ بھی جائے گا، اور کل کے دن آپ اللہ کا کلام پڑھنے سے دور بھی ہو جائیں گے. لہٰذا یہ راتوں کو اہمیت دو اور یہ بیانات تقاریر کم کیجیے گا. آج سورۃ العنکبوت پڑھائی جائے گی. سورۃ العنکبوت میں دوسری آیت کیا ہے؟ الف لام میم، الف لام میم. احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. کیا لوگوں نے یہ گمان کر رکھا ہے، کیا لوگ یہ سمجھ رکھے ہیں کہ ان کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ ان یقولوا، یہ کہ جب انہوں نے کہہ دیا آمنا، ہم ایمان لائے، یعنی وہ لوگ جو کہتے ہیں ہم ایمان لائے تو کیا ہم ان کو ایسے ہی چھوڑ دیں گے؟ وہم لا یفتنون، بغیر آزمائے کے. سمجھ رہے ہیں؟ اگر کوئی ایمان کا دعویٰ کر لے
کہ میں اللہ پر ایمان رکھنے والا، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھنے والا، میں قرآن اور حدیث کے مطابق چلنے والی، اگر کوئی ایسا ایمان رکھ لے تو کیا اس کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا بغیر امتحان کے؟ نہیں نہیں نہیں، باقاعدہ امتحان لیا جائے گا، باقاعدہ ان کے ایمان کو جھنجھوڑا جائے گا، ان کو ایسے ایسے طریقے سے آزمایا جائے گا کہ کوئی گمان بھی نہیں کر سکتا۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ بعض صحابہ کرام آئے، کفار کی پریشانیاں حد سے زیادہ بڑھ چکی تھیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کے کہا کہ اللہ کے رسول، اے اللہ کے رسول، یہ کفار ہم پر بے انتہا ظلم کر رہے ہیں۔ صحیح بخاری کتاب و احادیث الانبیاء میں اس کا تذکرہ ہے، یہ کفار ہم پر ظلم کر رہے ہیں، لہٰذا اللہ سے دعا کیجیے، اللہ سے ہمارے لیے دعا کیجیے، اللہ ہماری مدد فرمائے۔ تب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اچھا، کیا تم اتنا جلدی ڈر گئے، گھبرا گئے؟ ارے تم سے پہلے والے لوگوں کو تو دیکھو، ان کو کیا کیا جاتا ہے جانتے ہو؟ ایک گڑھا کھودا جاتا ہے، جسے کھڈا کہا جاتا ہے، گڑھا کھودا جاتا ہے، اس گڑھے میں ان لوگوں کو ڈال دیا جاتا ہے اور آرے سے بیچ میں کاٹا جاتا ہے اور ان کے 2 ٹکڑے کر دیے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر! ذرا غور تو کرو مسلمانوں، آج کیا ذرا ڈیٹینشن کیمپ کی بات آ گئی، گھبرانا شروع ہو گئے، اسلام کو چھوڑنے پر آ گئے؟ کیا یہ گرمی کا مسئلہ آ گیا، برقعے اتار کر کے بغیر برقع، کیا اس دھوپ سے ڈر کر کے تم بازاروں میں پھرنا شروع کر دیے؟ ارے دیکھو تو صحیح، یہ وہ ایمان والے ہیں، جب ایمان لے کر کے آئے تو ان کے ایمان لانے کی وجہ سے، ایک اللہ کو ماننے کی وجہ سے، یہ تمام لوگوں کا انکار کرنے کی وجہ سے، مشرکوں کا، شرک کا انکار کرنے کی وجہ سے گڑھا کھود کر انہیں گڑھے میں ڈالا جا رہا ہے اور آرے سے چیرا جا رہا ہے، لیکن وہ ایمان کو نہیں چھوڑ رہے ہیں۔ اللہ اکبر! نبی اکرم نے آگے فرمایا کہ لوہے کی کنگھیوں سے، پلاسٹک کی نہیں، سلور کی نہیں، سونے کی نہیں، چاندی کی نہیں، لوہے کی کنگھیوں سے انہیں کھرچا جاتا اور ان کا گوشت ہڈیوں تک نکل آتا، لیکن وہ ایمان نہیں چھوڑتے۔ یہ ایسے ایمان والے ہیں۔ آج ہم اپنے ایمان کا جائزہ لیں، فوراً ظلم ہو رہا ہے، ظلم ہو رہا، ہو بھائی ظلم ہوتا، کیونکہ تم دین اسلام کو چھوڑے، اس وجہ سے ظلم ہو رہا ہے۔ آؤ قرآن اور حدیث پر عمل کرو، سچے مومن بنو، دیکھو وہ ظلم بھی تمہارے لیے رحمت بن جائے گا، وہ ظلم بھی تمہارے لیے جنت کا راستہ بن جائے گا۔ کیا تم نے سمیہ رضی اللہ عنہا کا وہ دل خراش واقعہ نہیں سنا؟ ابو جہل کے ہاتھ میں نیزہ ہے، بیٹے کو باندھ کر رکھا گیا ہے، اس بیٹے کے سامنے حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا کے پورے جسم کے کپڑے اتار دیے گئے ہیں۔ تمام لوگوں کے درمیان مادر ذات ننگا ہے۔ لوگوں، جس طرح بچہ پیدا ہوتا ہے بغیر لباس کے، ویسے وہ خاتون ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ پر آتے ہیں، حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا کو دیکھتے ہیں اور اوپر آسمان پر نظر کرتے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہے اور کہتے ہیں اے آل یاسر صبر کرو، صبر کرو، اس صبر کے عوض تمہیں جنت ہے۔ آج ہمیں جنت کو حقیر سمجھتے ہو، جنت کو تم کیا ایسے ہی سمجھتے ہو؟ نہیں، جنت کے لیے قربانیاں دینی ہوں گی، لیکن آج ہم قربانی کے خواب سے بھی دور ہیں۔ تو حاضرین اکرام، یہ ابو جہل جو نیزہ لے کر کے شرمگاہ پر مارتا ہے اور شہید کرتا ہے حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا کو، کیا آج ہم پر ایسے حالات آئے؟ ابھی نہیں آئے ہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو تو دیکھو، دوپہر کی دھوپ ہے، تپتی ہوئی دھوپ ہے، اس دھوپ کے اوپر لٹایا گیا ہے ریت پر، اور آپ جانتے ہیں کہ سعودی کی دھوپ کیسی دھوپ ہوتی ہے اور وہ ریت کیسے انگارے برساتی ہے، لیکن جب انہیں لٹایا گیا تو اس کے اوپر یہ دیکھیے، یہ ظلم دیکھیے، ایک بڑا پتھر، وہ بھی دھوپ میں جلتا ہوا، گرم ہوتا ہوا، وہ پتھر لا کر کے حضرت بلال کے سینے پر رکھ رہے ہیں۔ اللہ اکبر! لیکن بلال کی زبانی کیا نعرہ نکلتا ہے؟ اللہ احد، اللہ احد، وہ اللہ اکیلا ہے، وہ اللہ ایک ہے، بس میں اسی کی عبادت کروں گا، یہ بلال کی زبانی بات نکلتی ہے۔ اور آج ہم تھوڑی کیا بخار آ گئی، پیر بابا ملا مرشد کے سامنے سر جھکاتے ہیں، تھوڑی کیا پریشانی آ گئی، ہم یہ صحابہ اکرام کے دین کی دھجیاں اڑاتے ہیں،
انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دیکھو کہا گیا کیا لوگ یہ گمان کرتے ہیں انہیں ایسے ہی چھوڑا جائے گا؟ نہیں، باقاعدہ امتحان لیا جائے گا، آزمایا جائے گا۔ کبھی کسی قوم کو مسلط کر کے، ظلم کر کے، یا کبھی بھوک پیاس سے، یا کبھی جنگوں کے ذریعے آزمایا جائے گا۔ کیا آج ماحول میں یہ نہیں دیکھا جا رہا ہے؟ بس کہنے کا یہی مقصد ہے، ابھی ہم پر وہ برے حالات نہیں آئے کہ ہمیں اپنے گھروں سے نکال کر کے ڈیٹینشن کیمپ میں ڈالا جائے۔ کیا آئے ہیں؟ ابھی وہ حالات نہیں آئے۔ ابھی ہم پر وہ حالات نہیں آئے کہ ہم پر تمام مسجدوں کو بند کر دیا جائے، ابھی نہیں آئے ہیں۔ ابھی ہم پر وہ حالات نہیں آئے کہ ہم دین اسلام پر عمل نہ کریں، ابھی وہ حالات نہیں آئے۔ جب تک وہ حالات آج آئیں گے، وہ حالات آنے سے پہلے اسلام کا علم تو جانو، صحابہ کی زندگیاں تو جانو، یہ جو اللہ کا کلام ہے قرآن مجید کھول کر کے پڑھو، تمہارا پروردگار اس قرآن میں تمہیں کیا پیغام دیتا ہے۔ واٹس ایپ کھولنے سے پہلے، فیس بک کھولنے سے پہلے یاد کرو کہ اس قرآن میں تمہارے رب نے تمہارے لیے کیا پیغام رکھا ہے۔ تم ٹویٹر دیکھنے سے پہلے یا صبح کا نیوز پیپر اٹھانے سے پہلے احادیث مبارکہ کو تو کھولو کہ تمہارے یہ پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان احادیث میں تمہارے لیے کیا پیغام دیتے ہیں، تمہارے لیے کیا راستہ دیتے ہیں۔ معزز سامعین اکرام، علم کے ابھی راستے کھلے ہیں، ان راستوں کو اپناؤ، ایسے ہی اپنا وقت برباد نہ کرو۔ آخر میں لیلۃ القدر کی فضیلت کیا ہے؟ اللہ رب العالمین خود اس لیلۃ القدر کی فضیلت عطا فرماتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن مجید کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ آپ جانتے ہیں لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، خود رب سوال کرتے ہیں اور خود رب جواب دیتے ہیں کہ یہ 1000 مہینوں سے زیادہ افضل ہے، اور آج ہم اس رات کو ایسے ہی گنوا رہے ہیں۔ نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے، یہ سراسر غلط ہے۔ میں ہمارے لوگوں سے گزارش کرتا ہوں مسجد میں رہیں، اگر قرآن پڑھنے آتا ہے قرآن پڑھیں، اگر اردو پڑھنے آتا ہے مختلف کتابیں پڑھیں، ہر 10 15 20 منٹ کے بعد رب کے سامنے ہاتھ اٹھائیں، اللہ میں نے اپنی اب تک کی زندگی برباد کیا، اللہ اب تو صحیح راستے پر چلنے والا بنا، اللہ اب تک جو گناہ ہوئے لیکن اب تو ان تمام گناہوں سے بچنے والا بنا۔ ہاتھ اٹھا کر کے دعا کریں، کیونکہ اللہ کسی بندے کے ہاتھ کو خالی لوٹا دے، اس بات سے اللہ رب العالمین کو شرم آتی ہے۔ اللہ نے آج موقع دیا ہے، اس کو غنیمت جانیں۔ 5 تاخراتیں ہیں، 5۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخری عشرے کے 5 تاخراتوں میں تم لیلۃ القدر کو تلاش کرو، لہٰذا اس کو غنیمت جانو۔ اللہ کے سامنے زیادہ سے زیادہ دعائیں کرو، زیادہ سے زیادہ نوافل پڑھو، قرآن مجید کی تلاوت کرو، دعائیں یاد کرو، اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کی کوشش کرو۔ اللہ کے لیے اپنا وقت برباد نہ کرو، کھیل میں کود میں اپنے آپ کو برباد نہ کرو۔ آخر میں بس اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں عمل کرنے والا بنا، اللہ یہ تاخراتوں میں تقاریر کے سلسلے کو کم کرنے والا بنا، اللہ ہمیں صحیح معنوں میں دین اسلام پر چلنے والا بنا، اللہ ہمیں لیلۃ القدر عطا فرما، اللہ ہمیں لیلۃ القدر عطا فرما، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔